سورہ جاسیہ ایک مکی سورہ ہے اور قرآن کی 45ویں سورہ ہے۔ جاسیہ عربی لفظ الجاسیہ سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے گھٹنوں کے بل گرنا یا بیٹھنا۔ اس سورہ میں قیامت کا وہ منظر بتایا گیا ہے جہاں ہر قوم اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے گھٹنوں کے بل کھڑی ہوگی۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اس نے انسان کے لیے آسمان، زمین، دن، رات، ہوا، پانی اور جانور جیسی انگنت نعمتیں بنائی ہیں تاکہ انسان سوچ سمجھ کر صحیح راستہ اپنائے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب زبردست حکمت والے اللہ نے اتاری ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں ہر جگہ ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تمہاری پیدائش میں اور ہر طرح کے جانداروں کی پیدائش کے پھیلاؤ میں یقین لانے والی قوم کے لیے بھرپور نشانات ہیں۔ رات دن کے آگے پیچھے جانے میں، اللہ کی طرف سے آسمان سے تمہارے لیے رزق اتارنے میں اور پھر اس سے مردہ زمین کو زندہ کرنے میں اور ہواؤں کے الٹ پھیر میں عقل والوں کے لیے خوب نشانات موجود ہیں۔ یہ اللہ کی سچی سچی آیتیں ہیں جو آپ کو ہم نے پڑھ کر سنا دی۔ اب یہ لوگ اللہ کی بات اور اس کی نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد پھر کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر سخت جھوٹے کے لیے یہ بڑی بربادی ہے۔ اس پر پڑھی گئی اللہ کی آیتوں کو سن لینے کے بعد بھی اس سے اپنے گھمنڈ پر بڑی ضد ہے، جیسے کہ اس نے کچھ سنا ہی نہیں۔ ایسے اکڑباز کو دکھ کی مار پڑنے کی خبر سنا دو۔ ہماری آیتوں میں سے کوئی بات ان کے کانوں میں پڑ گئی تو اسے مذاق کے رخ پر ڈال دیا۔ ایسے لوگوں کو بہت رسوائی اور ذلت کا عذاب ہے۔ ان کے سامنے جہنم ہے اور جو کچھ انہوں نے کمایا تھا وہ ان کے کام نہ آئے گا، اور اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا مددگار اور حمایتی سمجھ رکھا تھا، وہ بھی آڑے وقت میں کچھ کام نہ آئے اور ان کے لیے بڑا زبردست عذاب ہے۔ بس یہ قرآن ہدایت ہے۔ اب جو لوگ اپنے رب کی آیتوں کا انکار کریں گے ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب اور دکھ کی مار ہے۔ اللہ نے سمندر کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، اسی کے حکم سے دریا میں جہاز چلتے ہیں تاکہ تم اس کا فضل یعنی روزی تلاش کر سکو، اور تم پر لازم ہے کہ شکر ادا کرو۔ اور اسی نے آسمان اور زمین کی سب چیزوں کو اپنے فضل سے تمہارے کام میں لگا رکھا ہے۔ بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کے دنوں سے بے پرواہ ہیں ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیں۔ ہر قوم کو اس کے کاموں کا بدلہ ملنا ہے۔ جو کوئی نیک کام کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرے تو اس کا بوال اسی کے سر پر آئے گا۔ پھر تم اپنے رب کی طرف واپس لوٹائے جاؤ گے۔ بے شک بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب، حکومت اور نبوت عطا فرمائی تھی، صاف ستھری پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دنیا جہاں کے لوگوں پر ان کو فضیلت عطا فرمائی تھی، اور ہم نے ان کو کھلے اور صاف صاف احکام دیے۔ علم آ جانے کے بعد بھی اختلاف کرنے لگے، آپس کی ضد کی وجہ سے ان میں پھوٹ پڑ گئی۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے تمام اختلافات کا فیصلہ کر دے گا۔ پھر ہم نے آپ کو احکامات سے بھرپور ایک شریعت عطا فرمائی، بس اسی کے مطابق عمل کیجیے، اور جو لوگ علم نہیں رکھتے ان کی منچاہی باتوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ یہ لوگ اللہ کے یہاں تم کو کچھ بھی کام نہ آئیں گے۔ ظالم یہاں ایک دوسرے کے دوست اور حمایتی بنے ہوئے ہیں، اور پرہیزگار لوگوں کو صرف اللہ کی دوستی کافی ہے۔ انسانوں کے لیے یہ قرآن آنکھوں کی روشنی کی طرح ہے، ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین لے آئیں۔ کیا گناہ پر دلیر لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ان کو اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو ہم برابر کر دیں گے اور ان کا جینا اور مرنا برابر ہوگا؟ نہیں، ہرگز نہیں، ان کا یہ فیصلہ بالکل صحیح نہیں۔ اور اللہ نے آسمانوں اور زمین کو جیسے ہونے چاہیے تھے برابر بنا، تاکہ ہر جان کو اس کے کیے ہوئے کاموں کا ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جائے اور کسی پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ بھلا آپ نے اس آدمی کے حال پر غور کیا جو اپنی خواہش کا بندہ بن گیا؟ علم کے باوجود بھی اس نے ایسا کیا تو اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کے کان اور دل پر بند لگا دیا اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں قبول کرو گے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہماری زندگی ہے، یہیں پر ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور زمانے کی گردش ہم کو خود ہی ہلاک کر ڈالتی ہے۔ ایسے غلط دعوے کا ان کے پاس کوئی علمی ثبوت نہیں، صرف اٹکل اور گمان کی بات کہتے ہیں۔ جب ہماری صاف اور روشن آیتیں ان پر پڑھ کر سنائی گئیں تب بھی ان کی حجت اور تکرار یہی رہی کہ اچھا اب ہمارے باپ داداؤں کو زندہ کر کے لاؤ اگر تم سچے ہو۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تم کو زندہ کرتا ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے، پھر وہی تم سب کو قیامت کے دن جمع کرے گا۔
جس پہ کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے انجان ہیں۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی صرف ایک اللہ کی ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھٹلانے والے بہت ہی نقصان میں ہوں گے۔ آپ ہر ایک امت کو اس حال میں دیکھیں گے کہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے۔ ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ آج تم کو صرف تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہمارا دفتر ہے، تم پر سچ سچ بول رہا ہے۔ جو کچھ تم دنیا کی زندگی میں کرتے تھے ہم اسے برابر لکھواتے رہے۔ بس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کا رب ان کو اپنی رحمت میں داخل عطا فرمائے گا۔ یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا ان سے کہا جائے گا، کیا ہماری آیتیں تم کو پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھیں؟ پھر تم نے گھمنڈ کیا اور آج تم مجرم قوم بن کر آئے ہو۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت کی گھڑی آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم نے کہا تھا کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوگی۔ ہاں کبھی کبھی خیال ہم کو بھی آ جاتا ہے، مگر ہم کو یقین نہیں آتا۔ اور اس دن ان پر ان کے کاموں کے تمام برے پہلو ظاہر ہو جائیں گے، اور ان پر وہی آفت ٹوٹ پڑے گی جس کو ہنسی میں اڑایا کرتے تھے۔ اور کہا جائے گا کہ آج ہم بھی تم کو نظر انداز کر دیں گے، جیسے تم نے آج کے دن اس دن کی ملاقات کو بھلا رکھا تھا۔ اب تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں رہا۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی آیتوں کو ہنسی میں اڑاتے تھے، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا۔ بس یہ لوگ کبھی بھی آگ سے نکالے نہیں جائیں گے، ان کی توبہ یا عذر کبھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، اور رب ہے سارے جہانوں کا، اور اسی کی بڑائی قائم ہے۔ آسمانوں میں اور زمین میں وہی بڑی زبردست حکمت والا ہے۔